کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب دینے میں واقعی مزہ آتا ہے۔ ایسے ہی ایک سوال آپ کا بھی ہے، تو چلیں ایک ایک کر کے آپ کے سارے سوالات دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ ناول لکھنے میں مہینے کیوں لگ جاتے ہیں؟ جب ہم کہانی سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ صرف ایک بیج کی طرح ایک خام آئیڈیا ہوتا ہے۔ پھر جب ہم اس کہانی کے بیج کو بوتے ہیں تو ہمیں اس کی نگہداشت کرنی پڑتی ہے اور اسے تناور درخت بننے میں کئی مہینے لگ جاتے ہیں۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ کہانی کے آئیڈیا کو ایک مکمل زندگی دینے کے لیے ہمیں تخلیقی سفر سے گزرنا پڑتا ہے، اور جب آپ کسی کہانی کے کردار تخلیق کر لیتے ہیں تو اب وہ کہانی صرف آپ کی نہیں رہتی بلکہ ان کرداروں کی بھی ہو جاتی ہے، اور اپنی کہانی کی سمت اب وہ خود طے کرتے ہیں۔ چلے میں آپ کو اپنے لکھنے کا پروسیس بتاتی ہوں۔ میں اگر بچوں کے لیے کوئی کہانی لکھ رہی ہوں تو سب سے پہلے میں ایک آئیڈیا سوچ کر اسے نوٹ کر لیتی ہوں۔ اب 2-3 دن تک اس جیسے مزید آئیڈیاز سوچتی ہوں اور ان سب کو بھی لکھ لیتی ہوں۔ اب ان میں سے جو بہتر لگتا ہے اس کے کردار سوچتی ہوں، پھر کہانی کا پلاٹ اور اس میں دیا جانے والا سبق، اور اس کے بعد لکھنا شروع کرتی ہوں۔ بعض اوقات مجھے صرف 1200 الفاظ کی کہانی لکھنے میں کئی ہفتے لگ جاتے ہیں، کیونکہ کئی دن صرف ایک پیراگراف سے زیادہ لکھ ہی نہیں پاتی۔ اسی طرح ناول ہے، جس چیز کو ہم زیادہ وقت اور توجہ دیتے ہیں وہ کام اتنا ہی نکھر کر سامنے آتا ہے۔ تو ناول اگر وقت لے رہا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ اس سے آپ کے کام کی کوالٹی ہی بہتر ہوگی۔ اگر میں اپنے ناول لکھنے کی بات کروں تو میں اس سے کہیں زیادہ وقت لے کر ایک ناول کو مکمل کرتی ہوں۔ فرسٹ ڈرافٹ، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ وہ ابھی ڈرافٹ ہے، کسی خام مال کی طرح جس میں خامیاں بھی ہوں گی، بے ترتیب اور اضافی جملے بھی ہوں گے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جب ہم فرسٹ ڈرافٹ لکھتے ہیں تو ہماری ساری توانائی صرف اس چیز پر خرچ ہوتی ہے کہ ہم اپنے ذہن میں موجود آئیڈیا کو جلد از جلد قرطاس پر منتقل کر دیں، کہیں ہمارے ذہن سے کوئی اہم معلومات حذف نہ ہو جائے۔ اس لیے ہم اکثر فرسٹ ڈرافٹ میں کئی غلطیاں کرتے ہیں، اور یہ بالکل عام سی بات ہے، اور ایسا ہر رائٹر کے ساتھ ہوتا ہے۔ فرسٹ ڈرافٹ کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ اب یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ فرسٹ ڈرافٹ کی خامیوں کو دور کرنے میں کہانی کی طوالت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مثلاً آپ ایک ہی بات کو مختلف زاویوں سے دہرا رہے ہیں، یعنی ایک ہی بات کو ریپیٹ کرنا، طویل جملے لکھ رہے ہیں۔ اب جملے طویل ہونا یا بات کو کھول کر بیان کرنا کوئی نقص نہیں ہے، بلکہ یہ رائٹنگ اسٹائل ہے۔ اگر آپ کی عادت ہے کہ آپ اپنی بات کو طویل جملوں میں کھول کر بیان کرتے ہیں تو اسے اون کیجیے کہ آپ کا رائٹنگ اسٹائل ہے۔ بعض لوگ مختصر جملوں میں بات کو سمیٹ دیتے ہیں کہ ان کا رائٹنگ اسٹائل ہوتا ہے۔ نقص یہ ہے کہ ایک ہی بات کو بار بار دہرانا۔ اگر آپ اپنی بات دہرا نہیں رہے تو اب آپ کوئی غلطی نہیں کر رہے۔ دوسری اہم بات ہے کہ ایک ایڈیٹنگ رائٹر کرتا ہے، اور رائٹر کبھی بھی اپنی تحریر کے ساتھ ظالم نہیں ہوتا۔ یعنی ایک رائٹر کبھی بھی اپنے لکھے ہوئے پورے پیراگراف نہیں کاٹتا، بلکہ بہت دیکھ بھال کر انہیں ایڈٹ کرتا ہے۔ جبکہ مشہور ہے کہ ایڈیٹر کا قلم بہت ظالم ہوتا ہے۔ تو جب بھی اپنے لکھے ہوئے کو ایڈٹ کریں تو ایک رائٹر کی طرح نہیں بلکہ ایک ایڈیٹر کی طرح کریں۔ اضافی جملوں کو کاٹ دیں، منظر نگاری اور مکالموں کو مختصر رکھیں۔ اس طرح آپ کے ناول کی طوالت پر اثر نہیں پڑے گا۔ آخری بات کہ مخصوص تعداد کے حساب سے ناول لکھنا یہ مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں۔ اگر آپ ڈائجسٹ کے لیے لکھ رہے ہیں تو یقیناً آپ سے مخصوص حد کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو 30,000 الفاظ میں مکمل ناول لکھنے کا کہا گیا ہے۔ اب آپ اسے کیسے لکھیں؟ اپنے پورے ناول کو 5 ابواب میں تقسیم کر دیجئے۔ اب کوشش کریں کہ آپ کا ہر باب 5,000 الفاظ پر مبنی ہو۔ اس طرح 5 باب آپ 25,000 الفاظ میں مکمل کر لیں گے۔ اب ایڈیٹنگ کے دوران دیکھیں کہ کس باب کو مزید طویل کرنے کی ضرورت ہے۔ عموماً جب کلائمیکس وغیرہ لکھتے ہیں تو وہاں ہمیں طویل مکالمے اور مناظر کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس طرح آپ اپنے باقی 5,000 الفاظ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو وہ باتیں مفید لگی ہوں گی اور آپ ان پر عمل بھی کریں گے۔ تو اگر آپ میں سے کسی کے پاس ایسے ہی کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں ضرور کوشش کروں گی کہ جلد از جلد اس کا جواب دوں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔